جو ابھی خسرو نے جو بیج بھی پہنا ہوا ہے کہ نااہل حکومت، لیکن نااہل حکومت ٹاپ 3 پوزیشنز پہ دنیا کے اندر کس طرح آ گئی؟ یہ کیسے آ گئی؟ ٹاپ 3 پوزیشن پہ کا مطلب ایک ہے اکانومسٹ کا نارملسی انڈیکس، کہ اس کے باوجود جس ملک نے اپنے لوگوں کو بہترین طریقے سے کرونا سے بھی بچایا اور اپنی معیشت کو بھی بچایا، تو وہ جو ملک دنیا میں ٹاپ 3 پہ آ سکتا ہے وہ کتنا نااہل ہوگا؟ اس طرح تو آپ کو دعا کرنا چاہیے کہ اور بھی لوگ اس طرح کے نااہل ہوں۔ اور دوسرا، بلومبرگ، یہ بھی ایک انٹرنیشنل بینک ہے جو ساری دنیا کی اکانومیز کا جائزہ لیتی ہے۔ بلومبرگ کے مطابق جو اگلے 10 سال میں جو پاکستان کی اکانومی سسٹینیبل ڈیولپمنٹ پہ چلی گئی ہے، یعنی پچھلے 10 سال سے اب تیزی سے اوپر جا رہی ہے، یہ بلومبرگ کا تجزیہ ہے۔ پھر ورلڈ بینک نے ویریفائی کیا ہے کہ پاکستان کی جو ابھی خسرو نے جو بیج بھی پہنا ہوا ہے کہ جو ہماری معیشت کی گروتھ ہوئی ہے، یعنی دولت میں اضافہ ہوا ہے، وہ 5.37% ہے۔ تو اگر اتنی بری حکومت کر رہی تھی تو یہ کس طرح، یعنی یہ وہ ہے جو نون لیگ نے 5ویں سال میں یہاں پہنچی تھی قرضے لے کے، خسارے بڑے بڑے کر کے، ملک کو جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہوتا ہے وہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا خسارہ تھا۔ ہم نے یہ 5.37% کیا، سب سے کم کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کو ختم کر کے، خسارے کو ختم کر کے کیا ہے۔ اس لیے بلومبرگ کہہ رہی ہے کہ ملک صحیح راستے پہ نکل گیا۔ اور اس کے علاوہ بھی دنیا پاکستان کی جو کلائمیٹ چینج جو اس وقت سب سے جو آگے سمجھ رہی ہے کہ دنیا کا بہت بڑا مسئلہ آ رہا ہے گلوبل وارمنگ کا، اس میں پاکستان کو لیڈر مانا جاتا ہے کہ ہم دنیا میں سب سے آگے ہیں کلائمیٹ چینج میں۔ بورس جانسن برطانیہ کے پرائم منسٹر نے یونائٹڈ نیشنز میں پاکستان کا نام لیا کہ یہ ملک سب سے بہتر کام کر رہا ہے کلائمیٹ چینج کی طرف۔ ہمارا جو احساس پروگرام ہے وہ ورلڈ بینک نے ایکنالج کیا کہ دنیا میں 4تھے نمبر پہ سب سے بہترین احساس پروگرام ہے۔ تو یہ میں وہ باتیں کہہ رہا ہوں جو آپ اپنے موبائل کے اوپر چیک کر سکتے ہیں۔ اب تو بڑا آسان ہے، گوگل کریں کہ کیا میں سچ بول رہا ہوں یا نہیں بول رہا۔ تو یہ دنیا کی وہ ملک، دنیا کی کریڈیبل آرگنائزیشنز پاکستان کو متعلق کیا کہہ رہی ہیں۔ ہمارے جو پچھلے 2 سربراہ گزرے ہیں پچھلے 10 سال میں، ان کے اوپر بھی ویسے دنیا بڑا تبصرہ کرتی تھی، ان کے بھی دنیا کی بڑی بڑی میگزینز میں، اخباروں میں ان کے نام آتے تھے۔ ان کے اوپر BBC کی دونوں ڈاکیومنٹری بنی تھی دونوں سربراہوں کے اوپر، لیکن وہ بنی تھی کہ انہوں نے کس طرح پاکستان کا پیسہ چوری کیا، یہ کتنے کرپٹ ہیں، ان کی کرپشن کی داستانیں باہر آتی تھیں۔ کبھی ان کی تعریف نہیں کی کہ انہوں نے ملک کا کیا فائدہ کروایا ہے۔ اور اب تو خیر ایک گینس بک آف ریکارڈز میں ایک اور چیز آنے لگی ہے کہ مقصود چپڑاسی کے پاس 4 ارب روپیہ اس کے بینک اکاؤنٹ میں کیسے آ گیا۔ یہ ساری دنیا اب حیران ہوگی کہ 10,000 روپیہ جو تنخواہ لیتا ہے آدمی، وہ شہباز شریف کے بیٹے کی شوگر مل کے اندر اس کے بینک اکاؤنٹ میں 4 ارب روپیہ یعنی کہ 400 کروڑ روپیہ کیسے پہنچ گیا۔ جب آپ ان کی تہہ میں جائیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ ہمارا ملک کیوں نہیں ادھر پہنچ سکا جدھر اس کو پہنچنا چاہیے تھا۔ اللہ نے اس ملک میں ہر قسم کی نعمت دی ہے، لیکن اگر آپ فیکٹری کے اوپر بھی ایک ڈاکو کو بٹھا دیں گے وہ فیکٹری بھی بینکرپٹ ہو جائے گی۔ یہ جو بڑے بڑے خسارے ہیں یہ ہر ان ملک کو آپ اٹھا کے دیکھ لیں جو غریب ملک ہے۔ میں آپ کو آج دعوے سے کہتا ہوں کہ ایک دنیا میں مقروض اور غریب ملک دیکھ لیں جدھر غربت زیادہ ہے، ہر جگہ ادھر اسی طرح کے ڈاکو ملک کے اوپر بیٹھ کے پیسہ چوری کر کے ملک کا پیسہ باہر لے کے جا رہے ہوں گے۔ کبھی بھی قوم اس لیے غریب نہیں ہوتی کہ اس میں وسائل کی کمی ہے، کبھی قومیں غریب نہیں ہوتی وسائل کی کمی سے۔ سوئٹزرلینڈ ہے ہی نہیں وہاں وسائل، کوئی بتائے
کہ وہ کیسے دنیا کا سب سے خوشحال خطہ ہے؟ کیونکہ سوئٹزرلینڈ میں قانون کی بالادستی ہے. سوئٹزرلینڈ میں کوئی سوچتا ہی وہاں کوئی چوری نہیں ہے, کوئی قبضہ گروپ نہیں ہے, کوئی وہاں ان کا سربراہ کی جرت نہیں ہے کہ ملک کا پیسہ چوری کر کے باہر لے کے جائے. ادارے مضبوط ہیں. اور یہ ہماری اب سٹرگل ہے میرے پاکستانیوں. ہماری جو سٹرگل ہے وہ اس ملک کو ایک قانون کی بالادستی کے اوپر کھڑا کرنا ہے, ایک فلاحی ریاست بنانا ہے جو کہ اپنے کمزور طبقے کو اوپر اٹھائے گی. اور مدینہ کی ریاست میں انہی دو اصولوں کے اوپر وہ ایک قوم کھڑی ہوئی تھی جس نے دنیا کی امامت کی تھی. وہی دو اصول تھے. قانون کے اوپر کوئی نہیں تھا, قانون کی بالادستی تھی, سب قانون کے نیچے تھے. اور دوسرا, دنیا کی تاریخ کی پہلی فلاحی ریاست بنائی گئی تھی, اور ان اصولوں پہ پاکستان کو کھڑا ہونا چاہیے تھا. تو اللہ کا شکر ہے کہ ہم اس راستے پہ نکل چکے ہیں. پہلا ہمارا یہ بہت بڑا ایک احساس پروگرام ہے, ایک کامیاب جوان پروگرام ہے, اور اب یہ جو ہیلتھ کارڈ ہے یہ سارا ایک پاکستان کو فلاحی ریاست کی طرف لے کے جا رہا ہے. اور دوسرا جو ہمارا مقابلہ یہ ڈاکوؤں کے ٹولے سے ہے, اور ان کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ قانون کے نیچے اپنے آپ کو نہیں لانا چاہتے. یہ چوری کریں تو جی ہمیں NRO دے دو, غریب بیچارہ چوری کرے تو وہ جیل میں. اور شاید اسی لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ تمہارے سے پہلے بڑی قوم تباہ ہوئی, جدھر بڑے ڈاکو چوری کرے تو آپ اس کو چھوڑ دیں اور NRO دے دیں, اور غریب چوری کرے تو اس کو جیل میں ڈالیں. جس طرح حضرت علی رضی اللہ تعالی نے کہا تھا کہ کفر کا نظام چل جائے گا, لیکن اس طرح کا ظلم اور ناانصافی کا نظام جدھر امیر عیاشی کرے چوری کر کے اور دوسرا بیچارہ صرف غریب جیلوں میں جائے, وہ نظام نہیں چل سکتا. اور آج اگر آپ نے دیکھنا ہے, کیونکہ مجھے موقع ملا ہے اس اپنی عمر میں ساری دنیا تقریباً پھرا ہوں, ہر غریب ملک کے اندر یہی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حدیث ہے وہ ہر غریب ملک میں یہ قابو آتی ہے. تباہی کا راز ہی یہ ہے کہ طاقتور ڈاکو جو مرضی کرے اور کمزور کو آپ جیلوں میں ڈال دیں. یہ ہے ہماری اصل سٹرگل, یہ ہے جدوجہد. اور اس میں میں آپ سب کو کہہ دوں کہ پوری قوم مل کے لڑتی ہے اس سے. جب تک قوم نہیں مل کے لڑتی قانون کی بالادستی نہیں قائم ہوتی. میں جو مرضی کروں, اگر ہماری قوم بڑے بڑے ڈاکوؤں کو وہ نیب جا رہے ہیں تو ان کے اوپر پھول پھینکیں گے. آپ وہاں ہمارا ایک بڑا ادارہ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن عدالت میں جا کے کہے گی کہ جی دیکھیں ایک آدمی جو چوری کر کے ملک سے باہر بھاگا ہے, کنوکٹ ہوا ہے, جھوٹ بول کے باہر بھاگا ہے, وہ کہیں جی اس کو پھر سے موقع دینا چاہیے آگے پھر سے وہ میچ کھیلے. تو پھر چوری میں بری چیز کیا ہے؟ اگر آپ اس میں برائی نہیں آپ کو نظر آ رہی تو پھر چوری میں بری چیز کیا ہے؟ وہ بیچارے غریبوں کو جیلوں میں کیوں بند کیا ہوا ہے؟ ان کو تو کھولو سب سے پہلے. ان کے تو بیچارے, ان کے جو بیوی بچے ہوں گے, آپ کو تو یہاں اگر بیچارہ ایک کمانے والا جیل میں چلا جائے تو پیچھے کیا ہوتا ہوگا؟ تو ان کو بیچاروں کو کیوں بند کیا؟ اگلی پٹیشن یہ کریں کہ جیل کھول دیں پاکستان میں, کہ صرف طاقتور کو ہی آپ نے چھوڑنا ہے, وہ جو مرضی کرے. اربوں روپے کی پراپرٹیز میں لنڈن بیٹھے ہوئے ہیں, دونوں بیٹے باہر, اربوں روپے کی پراپرٹیز. میں لنڈن جانتا ہوں, سب سے مہنگا لنڈن یورپ میں سب سے مہنگا شہر ہے. لنڈن کی سب سے مہنگی جگہ کے اوپر ان کے گھر ہیں, اربوں روپے کے گھر ہیں. بچوں کو بار بار بھجوا دیا ہے. 3 دفعہ ملک کا پرائم منسٹر سے پوچھے جی کہ بچوں کے پاس اربوں سے روپیہ کدھر سے آیا؟ کہتا جی مجھے تو نہیں پتا, میرے بچوں سے پوچھو. بچوں سے پوچھنے جائے وہ کہتے جی ہم تو پاکستان کے شہری نہیں ہیں. تو میرے باولپور کے شہریوں, میں آج بڑی مجھے خوشی سے آپ کے سامنے یہ ہیلتھ کارڈ لے کے آیا ہوں. اور میں یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ انشاءاللہ جو ساؤتھ پنجاب کا ہم نے آپ سے وعدہ کیا تھا, یہ پہلی ہماری, باقیوں نے بھی آپ سے وعدہ کیا ہے, لیکن انشاءاللہ یہ حکومت وہ آپ کا وعدہ پورا کرے گی. اور وہ اس لیے کرے گی کہ میرا ایمان ہے کہ ساؤتھ پنجاب کے لوگوں سے
नाइंसाफ़ी हुई है, उनको शेयर नहीं मिला उनका, ना नौकरियों में शेयर मिला, ना जो उनका हक था कि जो उनके आबादी के तहत जो उनको शेयर मिलना चाहिए था बजट में, ना वो मिला। और इंशाअल्लाह ये नाइंसाफ़ी अब ख़त्म होगी। हमने अभी भी चेंजेस कर दिए हैं। जो अभी भी पैसा आ रहा है अब साउथ पंजाब पे ख़र्च हो रहा है, वो कभी पहले नहीं हुआ। और इंशाअल्लाह ये जो मैं अगली बारी आपसे जब मुलाकात होगी, मैं साउथ पंजाब का जो सेक्रेटेरिएट है उसकी ओपनिंग के लिए आऊँगा। शुक्रिया।